آپ کے والد گرامی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، یہ آپ کا نام مبارک ہے، کیونکہ پرشین تھے، اجمی اولاد تھے، تو جنگی دوست یہ پرشین کا لفظ ہے۔ تو آپ سفر کر رہے تھے اور کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور راستے میں سے دیکھا ایک نہر اور نالا چل رہا ہے، اور اس میں ایک سیب آ رہا ہے، پانی میں تیرتا ہوا سیب کا پھل آپ نے دیکھا، اسے اٹھا لیا، اور چونکہ بھوک لگی تھی اسے اٹھا کر کھا لیا۔ تو کھا لینے کے بعد اب ہے تو حلال، مباح ہے، چونکہ پھل ہے تو پھل کا حلال ہونا تو واضح تھا، تو آپ نے کھا لیا، بھوک مٹا لی۔ لیکن جب کھا لیا تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ اے ابو موسیٰ صالح، یہ جس کا سیب ہے کیا اس کی اجازت سے کھایا؟ اجازت کہاں؟ نہ آپ نے خریدا، نہ مال خرچ کیا، نہ مالک کی اجازت سے کھایا، تو اس کی اجازت کے بغیر آپ کے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ تو آپ کے دل میں خیال آیا۔ دیکھیے ایک ایک لقمے کے لیے حلال اور حرام کا جب اتنا فرق رکھتے ہیں تو خون کتنا پاکیزہ ہوتا ہے اور اولادیں کیسی کامل پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا، وہ پانی جہاں سے چل کے آ رہا تھا آپ اس کی الٹی سمت چل پڑے کہ جا کے دیکھوں یہ سیب جو پانی میں گرا ہے یہ کہاں سے چلا ہوگا، اس کی تلاش میں لگ پڑے۔ دیکھا تو ایک باغ میں پہنچے، اس باغ میں سے اس نالے کا گزر تھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا بھی یہیں سے وہ سیب گرا ہوگا۔ پھر اس کے مالک کو تلاش کیا، جب مالک مل گیا تو اپنا ماجرا بیان کیا کہ ایسے میں نے ایک پھل کھا لیا ہے، ایک سیب کا پھل اس میں سے میں نے کھا لیا، لیکن مجھے چونکہ اس کی نہ اجازت تھی نہ میں نے خریدا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے لیے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک آپ اجازت نہ دیں، تو یا تو آپ مجھ سے اس کی قیمت وصول کریں یا مجھے اس کی اجازت دیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا ایسا صالح جوان جس کو ایک سیب کی فکر ہے، نہ اس نے توڑا کہ اس جرم کی وجہ سے آیا ہے، نہ میں دیکھ رہا تھا نہ کوئی اور دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، تو یہ اگر ایک لقمے کے لیے اتنا فکر مند ہے تو پھر اس کی زندگی میں تقویٰ کا عالم کیا ہوگا، پھر عمل صالح کا عالم کیا ہوگا، پھر یہ کیسی پاکیزہ ہستی ہوگی۔ تو انہوں نے دیکھا اور ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ پھر ایسا کیوں نہ کروں، میرے گھر میں جو پاکیزہ بیٹی ہے پھر ان کا نکاح اس سے کیوں نہ کروا دوں۔ آئے تو دے پھل معاف کروانے، اللہ نے آگے کیسے اسباب بنا دیے، تو ایسے اسباب بنا دیے۔ تو انہوں نے کہا سنو، یہ میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کہا بتائیں؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ نابینا ہے، وہ اندھی ہے، کانی ہے، گونگی ہے، لولی لنگڑی ہے، اس سے شادی کرو تو پھر میں معاف کروں گا، پھر میں معاف کروں گا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو دیکھیں کتنی ساری، ایسے کون کرتا ہے، زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے کسی کے ساتھ، تو ایسی شرطیں سن کر کون ہاں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے تو جاتا ہی نہیں، پھر کہتا بھی معاف کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، میں زندگی ساری تو ایسے نہیں گزار سکتا۔ آپ اس ایک سیب کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کروانا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں، کروں گا، جو کرواؤ کروں گا، کیونکہ اللہ کے حضور تو اس سیب کا میں حساب نہیں دے سکتا، تو کروں گا جو شرط ہوگی۔ تو نکاح کا انتظام ہو گیا، تیاری ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ تو جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کا نام بھی سیدہ فاطمہ تھا، ان کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہیں، نہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ، نہ ان کے کان کا مسئلہ، نہ چلنے پھرنے کا مسئلہ، وہ جو چیزیں آپ نے سنی تھیں وہ ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں، کوئی بھی نشانی نہیں، کوئی بھی علامت نہیں۔ تو آپ فوراً وہاں سے ڈر کے کمرے سے بھاگے کہ کہیں ایسا کہ میرے کمرے میں کوئی اور خاتون آ گئی ہوں، کہ میرے ساتھ تو جو بات ہوئی تھی وہ تو باتیں اور تھیں، شرائط اور تھیں،
تو کوئی اور آ گئی ہو تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ایک سیب کے بدلے میں معاف کرواتے کرواتے یہ یہاں تک پہنچا ہوں تو کہیں کسی اور جرم کے اندر پھر اللہ کے حضور میں میرا کیا بنے گا؟ تو یہ دیکھیے تقویٰ کی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنا اور ہر حال میں شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنا، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، یہ زندگی کا وہ جوہر ہے جو صوفیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر وہ باہر نکلے تو سوسر سے ماجرا بیان کیا، انہوں نے کہا وہی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نابینا ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ اس کی نگاہ نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بہری ہے، اس نے کبھی کوئی ایسی آواز نہیں سنی جو شریعت میں سننا جائز نہ ہو، کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ جو میں نے کہا کہ لولی اور لنگڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں کبھی غیر محرم کو چھوا نہیں، ان کا قدم کسی نافرمانی کی طرف کبھی اٹھا نہیں، وہ ایسی پاکیزہ تھی۔ اور اس پاکیزہ بیٹی کے لیے مجھے آپ جیسے متقی اور صالح شخص کی تلاش تھی، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے یہ نکاح کروایا۔ تو پھر یہ آپ سوچئے، ماں کا تقویٰ کا یہ عالم، باپ کے تقویٰ کا یہ عالم، جب اس ماں اور باپ کا ملاپ ہوا تو پیدا ہونے والا امام الاولیاء بنا۔ اس لیے دوستو، لقمہ حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اولادوں کو راہ راست میں رکھنا چاہتے ہو، تقویٰ پر رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے رزق پر فکر کیا کرو کہ اس میں لقمہ حلال کا آ رہا ہے یا وہ رزق میں ملاوٹ آ گئی ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ آپ کی پرورش کرتی، آپ کے نانا آپ کی پرورش کرتے، وہ بھی اپنے زمانے کے ولی تھے۔ آپ نے نیکی کے ماحول میں، تقویٰ کے ماحول میں، سیرت اور کردار کے ماحول میں اپنے آنکھ مبارک کھولی اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اور آپ کے بچپن کے احوال، واقعات ایسے ہیں کہ حیران کر دینے والے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو یکم رمضان المبارک تھا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، اور آپ پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت تھا، اور پیدا ہونے کے بعد چونکہ روزہ شروع ہو چکا تھا، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ افطار کا وقت ہوا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کا دودھ پیا۔ یہ اس بچے کو اللہ نے کیسی ہدایت عطا فرمائی۔ ایسے ہوتے ہیں مادر اولیاء، مادرزاد ولی، کہ جن کے تقویٰ کا یہ عالم، ماں اور باپ کا تقویٰ، کیسے انہیں پیدائشی طور پر ولایت کے اس درجے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ پھر پورا مہینہ آپ نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا، مغرب ہوتی تھی، افطار کا وقت ہوتا دودھ پیتے تھے، پھر صبح سحر کے وقت تک پیتے تھے، حتیٰ کہ پھر آپ کا یہی معمول مبارک تھا ہر رمضان المبارک میں 2-2.5 سال تو بچہ دودھ پیتا ہے، اور آپ کا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ ایک بار چاند کا نظر مشکوک ہو گیا، چاند نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے، تو سارے اہل محلہ اور اہل علاقہ میں یہ معروف ہو چکا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو دن بھر روزے کا احترام کرتا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا، افطار کے بعد پیتا ہے۔ جب انہیں چاند کی تصدیق نہ ہو سکی اور ذریعے سے کہ چاند نکلا یا چاند نہیں نکلا، وہ آئے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس آئے، کہا بس ایک ہی نشانی بچ گئی ہے، آپ بتائیں آپ کے بچے نے اگر دودھ پیا تو رمضان رخصت ہو گیا ہے، اور اگر نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے آج بھی روزہ ہے۔